बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। बिल आखिर पंजाब में इंतखाबात का ऐलान हो गया है। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में कल जो हमने आपको खबर दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 26 तारीख के बाद गौर कर रहा है कि इलेक्शन की कोई तारीख दी जाए, और इलेक्शन कमीशन 54 दिन अपने पूरे लेना चाहता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई मसला पैदा ना हो और उनके काम में कोई रुकावट ना आए। इसलिए इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो अपने 54 दिन पूरे ले और 90 दिन का बैरियर क्रॉस करने के बाद वो बेयर मिनिमम टाइम में कम से कम एक्स्ट्रा टाइम लेके वो इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो हुकूमत की इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अगर कोई भाम था भी कि कहीं हुकूमत के जहन में, तो वो उस वक्त खत्म हो गया जब लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया। और लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया है, इसलिए हम इन पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ करते हैं। वो इंट्रा कोर्ट अपील्स और वो जो दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में थी वो खत्म हो गई। यहां से बिल्कुल वाजे हो गया, और इलेक्शन कमीशन की अपनी इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल वाजे थी, और वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, और अब उसी हुक्म के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन के लिए गया है। इलेक्शन कमीशन का जहन वाजे है कि हम रुकावट नहीं डालेंगे इलेक्शन में। अगर रुकावट कोई डालना चाहती है तो हुकूमत डाले, जाए सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी और जगह पर, हम इलेक्शन की तारीख देंगे। कल मैंने आपको यही बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने अब फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन नहीं करेंगे और हम उस पर मेनॉन अमल करेंगे। और हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि अगर आप नहीं इलेक्शन चाहते तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास खुद जाएं, हम नहीं जाएंगे या हम इसकी अपील नहीं करेंगे और हम इसकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे। तो आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब को समरी भेजी कि 26 अप्रैल से 7 मई के दरमियान कोई जो है वो किसी तारीख पर इलेक्शन करा दिए जाएं, और सदर पाकिस्तान ने 2 मिनट नहीं लगाए और उन्होंने 23 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया, साइन कर दिए, दस्तखत हो गए, और अब 30 अप्रैल को पंजाब के इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की तारीख आना बाकी है, तो देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की भी यही तारीख आती है। ज्यादा इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन एक ही दिन में दोनों सूबों में इंतखाबात कराना चाहेगा। अब इस वक्त हुकूमत जो है वो एक ऐसे वक्त में इंतखाबात में उतर रही है जब मुआशी तौर पर हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं, महंगाई उरूज पर पहुंच गई है, और जब महंगाई उरूज पर है और अभी IMF आ रहा है, IMF की कंडीशंस आ रही हैं, जब IMF की कंडीशंस अप्लाई होंगी तो रमजान आ जाएगा। रमजान में महंगाई वैसे ही आम दिनों से बढ़ जाती है। ये ऐसा रमजान आ रहा है कि जिसमें महंगाई, IMF के प्रोग्राम के आने के बाद और रमजान का अपना इंपैक्ट, दोनों चीजों का जो इंपैक्ट आएगा वो महंगाई अपने उरूज पर होगी। जब महंगाई अपने उरूज पर होगी तो फौरी बाद इलेक्शंस आ जाएंगे, और ये ऐसे इलेक्शंस आ रहे हैं जिसमें हुकूमत को एक ऐसे वक्त में इलेक्शन में उतरना पड़ रहा है जब महंगाई अपने उरूज पर है। तो मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत इलेक्शन में जा रही है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा मुश्किल फैसला होगा कि हुकूमत अगर पंजाब के इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में जाती है, PDM, लेकिन कौमी असेंबली के इंतखाबात में वो नहीं जाती। अब इसके लिए न जाने क्या प्रोग्राम बनाया जा रहा है, मंसूबा बनाया जा रहा है। एक उसूली तौर पर तो इस वक्त सबके ख्याल में जो सूट करता है PDM को वो यही करता है कि PDM बाकी सूबों में और विफाक में भी एक साथ इलेक्शन में चली जाए, वगरना इन हालात में अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो गए और वहां पर अगर तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत अच्छे मार्जिन से बना ली, उसके बाद इलेक्शन में उतरना हुकूमत के लिए, PDM के लिए कौमी असेंबली के इंतखाबात में उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को एक ट्रेंड मिल जाता है, लोगों को एक प्रोजेक्शन मिल जाती है, और लोग समझते हैं कि पंजाब में जिसने हुकूमत बनाई है वही खैबर पख्तूनख्वा में बना लेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी महंगा हो जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा, और ऐसे में जो है वो विफाकी हुकूमत, जो मौजूदा विफाकी हुकूमत है, ये PDM की जमातें हैं, उनके लिए कौमी असेंबली के इंतखाबात में उतरना और मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सूट उनको यही करता है कि वो एक दफा कड़वा घूंट भरें, और कड़वा घूंट भरने के बाद जो है वो कौमी असेंबली भी डिसॉल्व कर दें और पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन में जाएं। अगर वो इसमें कोई और मनसूबा बना रहे हैं कि जी ठीक है आप 2 सूबों में हुकूमत बना लें और विफाक का हम ना अक्टूबर में कराएंगे ना अगले 2 साल कराएंगे, तो ये फार्मूला वैसे ही चलने वाला नहीं है। ये फार्मूला जो है वो अगर कोई सोच रहा है तो ये एक फ्लॉप फार्मूला है। अच्छा, एक तो ये है, लेकिन क्या इसके साथ ही इलेक्शंस के इल्तवा के तमाम इम्कानात खत्म हो गए हैं? मेरा नहीं ख्याल। आप अगर ये कहें कि इलेक्शन की तारीख आ गई है तो 100% इंतखाबात होने जा रहे हैं,
مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو ڈالی جائے گی. یعنی یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, غیر یقینی کی کیفیت ختم نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن نے الیکشن اناؤنس کر دیے, غیر یقینی کی کیفیت اب بھی ختم نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ ایک ایسی کیفیت میں پاکستان پہلی مرتبہ آ گیا ہے کہ جس میں بے یقینی کے بادل انتہائی گہرے ہو چکے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن بہرحال چلیں, یہ اچھی بات ہے کہ ایک قدم آگے پاکستان گیا ہے اور الیکشن کی طرف جو ہے وہ حالات اور ماحول بڑھے ہیں. آگے آ جائے ذرا اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس جو میں نے آدھی سنی ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیا, ان کی پریس کانفرنس کا لب لباب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے سٹارٹ یہاں سے کیا, چلیے جی آج عمران نیازی کو شیشہ دکھاتے ہیں. او بھائی, ملک کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں, 1 لیٹر پیٹرول, اور آپ کو سوج رہی ہیں شرارتیں اور مسخریاں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سکور سیٹل ہو جائے گا اگر میں عمران نیازی کو آئینہ دکھا دوں گا. آپ عمران خان کو آئینہ دکھانے کے چکر میں اپنی پرفارمنس کو, ساری جو آپ کی خراب پرفارمنس تھی اس کو آپ اس کے بیچ میں چھپانا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان پر تنقید کر کے آپ اپنی پرفارمنس پہ پردہ ڈال لیں. تو یہ ہو نہیں پایا. جتنی پریس کانفرنس آدھی سے زیادہ میں سن پایا ہوں اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا, پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے سیاست کی بجائے ریاست بچانے کا ہماری حکومت نے فیصلہ کیا. نون لیگ نے سیاست کی بجائے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا. اور بھائی اگر آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر آپ جائیں نا الیکشن میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے اور آپ کی سیاست چلی گئی ہے اور ریاست بچ گئی ہے, تو الیکشن میں جائیں, پھر الیکشن میں جا کے دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں. تو یہ پرانا ریٹرک لے کر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں. پھر وہ بجائے اس کے کہ اس وقت لوگوں کے حالات, میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا, اور صرف عام عوام ہی نہیں, معیشت دان جو ہے وہ شدید پریشان ہے کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, اور اس پر بھی ناراض ہو رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس میں کہ جی مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے میرے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, میرے پاس پالیسی نہیں ہے. اور آج بھی انہوں نے روڈ میپ اور پالیسی پھر بھی نہیں بتائی کہ کیا ہے. اس بات پہ وہ بڑا انہیپی دکھائی دے رہے ہیں کہ مجھ پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ میرے پاس روڈ میپ نہیں ہے اور میرے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو پلاننگ اور روڈ میپ آج بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ بھائی 6 مہینے میں اگلے میں پاکستان کو کرائسس سے کیسے نکالیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ اس بات کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا کہ وہ تو کہتے تھے کہ جی میں منت نہیں کروں گا IMF کی, میں اس کی شرائط نہیں مانوں گا, اور مجھے پتا ہے ڈالر کو کہاں پر رکھنا ہے. تو پھر کیوں نہیں آپ اپنی اس بات پہ قائم رہے؟ پھر آپ کو کیوں IMF کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں؟ پھر آپ کو کیوں ساری شرائط ماننا پڑی ہیں جس کا یہ امپیکٹ آ رہا ہے؟ اور اگر یہ آپ کی شرائط ماننے کی وجہ سے آ رہا ہے تو پھر اس کی ساری ذمہ داری آپ عمران خان پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو اسحاق ڈار صاحب کی کوئی باتیں جو ہیں وہ آپس میں میچ ہی نہیں کر رہی. جیسا کہ میں نے کہا کہ سنگین ترین اور کشیدہ ترین معاشی حالات میں بھی ان کو مسخریاں سوج رہی ہیں اور جملے چھوڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی ٹانگ میں نہیں, صرف مجھے لگتا ہے کہ برین میں بھی پرابلم ہے. تو آپ کو لطیفے بازیاں سوچ رہی ہیں بجائے اس کے کہ آپ سنجیدگی سے ان سخت ترین معاشی مسائل کا جواب دیں. اس پہ آپ جو ہے وہ شرارتیں کر رہے ہیں. دوسرا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اعداد و شمار انہوں نے پیش کیے ہیں. اعداد و شمار میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مہنگائی ہے یہ اب ہمارے عمران خان کے زمانے میں زیادہ تھی, ہمارے زمانے میں مہنگائی کم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ اسحاق ڈار صاحب کے اپنے ہی اعداد و شمار ہیں, وہ اپنے اعداد و شمار پیش کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہیں عمران خان سے. تو بھائی مطلب اس وقت لوگ رو رہے ہیں, ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, کاروبار چل نہیں رہا, ایلسیز کھل نہیں رہی, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, اور مارکیٹ چل نہیں رہی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت سے بہتر ہیں. تو کوئی تو جسٹیفائڈ ہونا چاہیے نا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آتے اور کہتے کہ جی میں ناکام ہو گیا ہوں, میں اپنا استعفیٰ پیش کر رہا ہوں. آج صبح دوپہر ان سے جب ایک رپورٹر نے پوچھا کہ اسحاق ڈار صاحب آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں, آج ناراض ہو گئے, کہنے لگے کہ جناب آپ کو کیا تکلیف ہے, میں کر رہا ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو ناراضی کا اظہار اسحاق ڈار صاحب نے کر دیا. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو معیشت پہ اگر سیاست نہیں ہونی چاہیے اسحاق ڈار صاحب, تو پھر آپ نے 4 سال سیاست کیوں کی معیشت پہ کہ عمران خان کو گھر بھیجو, معیشت کو تباہ کر دیا ہے, عمران خان کو گھر بھیجنا چاہیے, معیشت کو تباہ کر دیا ہے. تو معیشت کے اوپر سیاست کیوں ہو رہی تھی؟ ایک بات اور انہوں نے کہی اسحاق ڈار صاحب نے, وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جو عالمی حالات ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر آج ہماری معاشی طور پر مسائل کا سامنا ہے تو عالمی حالات کو بھی دیکھیں.
عالمی حالات کس قسم کے ہیں، یعنی وہ شاید یوکرین والی جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عالمی حالات دیکھیں، عالمی حالات کیا ہیں. تو بھائی جب کورونا تھے اس وقت آپ عالمی حالات کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ پوری دنیا کی اکانومی ریسیشن میں چلی گئی تھی، اس وقت آپ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے کہ عالمی حالات کیا ہیں؟ اس وقت اکانومی پہ سیاست ہو رہی تھی. تو بہرحال آج جو پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے چلتے چلتے فرمایا تھا کہ 4:10 پہ پریس کانفرنس کروں گا، جس میں بڑے ہی اعتماد کے ساتھ وہ فرماتے تھے کہ جو ہے وہ میں آپ کو سارا حساب کتاب دوں گا. وہ حساب کتاب ان سے دیا نہیں گیا. تو جاتے جاتے ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں جو اسحاق ڈار صاحب نے دوپہر میں جس غصے کا اظہار کیا تھا وہ ذرا سن لیں. 4:10 پہ 4:10 موجودہ صورت 4:10 2 گھنٹے میں کچھ نہیں ہوا. 4:10 ڈاکٹر صاحب آپ کو استعفیٰ دینے جا رہے ہیں سر؟ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں سر؟ 4:10 پہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں سر؟ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. آپ کو تکلیف ہے میرے کوئی کام کرنے میں؟ تکلیف نہیں ہے، آپ سے سوال کیا آپ چلے جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں آپ کے استعفے سے متعلق جو ہے کل شبر آپ تردید ہی کر دیں. آپ 4:10 میں تشریف لائے پھر بعد میں شبر زیدی صاحب نے کہا کہ آج آپ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں آج کل میں سر. اس نے کیا ٹیسٹ بول کے ساتھ جو اس نے برابر کیے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو یہی بات کریں سر آپ. اربوں روپے کے ریفنڈ دے کے چلا گیا جو کہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے اس کو اس وقت. اور سب کا ترین صاحب کو سر یہ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو سن لیا اور استعفیٰ دینے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے اور وہ اپنی پرفارمنس دیتے رہیں گے اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہیں گے جو پچھلے کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.